سے تقاضا ہے ہر تقاضے کو پورے کرتے رہنے کا. اب چونکہ صاحب ایمان ہے, اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے بھائی تم مسلمان ہو, ہر مسلمان دیندار ہوتا ہے, لیکن ایسی دنیا کی لت لگی اور ایسا شیطان دھوکے میں ڈالا اور ایسا دشمنان نے کرا کہ نہیں تم دیندار ہو, کہ تم سے بھائی صاحب ایمان ہو, تمہاری پرورش ہوئی, تمہارا نام رکھا گیا اور تمہاری پرورش وہاں کہاں اس گھرانے میں ہوئی, مسلمان گھرانے میں, تم تو ہو بھائی دیندار. تو ذہن سے یہ نکالا جا رہا ہے اس کچی عمر سے کہ بھائی تم مسلمان ہو, دیندار ہو, دنیا دار نہیں ہو, تو تمہارا لباس بھی کیسا ہوگا, دیندار جیسا. اب فرض ہو گئے, عمر ایسی ہو گئی, بالغ ہو گئے, تو جتنی چیزیں فرض ہوتی چلی آ رہی ہیں, روزے فرض ہو گئے تو روزہ رکھو گے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں آنے والے رمضان اور بعد اپنے مسئلے یاد کرنے میں لگے, روزے کی تیاری میں لگے. چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں. اب رمضان آ جائیں گے تو تقاضا, اب رمضان آ گئے تو تقاضا یہ ہوگا کہ روزے رکھے جائیں, تو سب روزے رکھ رہے ہیں. گھر میں خواتین بوڑھی غریب وہ بھی رکھ رہی ہیں, باوجود منع کرنے کے, بلکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ کے لیے اتنی گنجائش ہے, نہیں مانتے. چونکہ ساری عمر اس وقت ان کی تربیت ہوئی تھی, نہ نمازیں چھوٹی ہیں نہ, تو اسی طرح جیسے بڑے ہوئے تو تنبیہ ہوتی چلی جا رہی کہ اب تمہارا اب کیا کام ہے, تمہیں ساری مصروفیات کے ساتھ تمہیں نمازیں پڑھنی ہیں, نمازیں سکھائی جا رہی ہیں. تقاضا بدل گیا, جب چھوٹے تھے لاپرواہی تھی, نہ پاکی کا خیال تھا, نہ لباس کا, بس صدر کا تھا. اب صدر کوشش بھی تمہیں کرنی ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے, غسل بھی کرنا ہے, جب فرض ہو گیا وہ بھی سکھایا جا رہا ہے. تو کتنی اہمیت ہے, ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ کب غسل فرض ہو جاتا ہے, پاکی طہارت صفائی کا خیال. اس لیے ہر چیز سے جوڑ دیا گیا. اب تمہیں دماغ سے یہ نکالنا ہے, یعنی میں خود مخاطب اپنے کہ تم یہ نکالنا ہے کہ تم بھائی دنیا داری دیندار ہو تم, اور دینداری کے جو تقاضے ہیں تمہیں کرنے ہیں. اب نماز کی فضیلت ہو اس عمر میں ہو گئی, بس تمہیں نماز پڑھنی ہے, کسی حال میں نہیں چھوٹنی. تو تمہاری پڑھائی بھی اگر زمانہ ہے تو مدرسے پڑھ رہو, اسکول کالج میں پڑھ رہو, اب تقاضا یہ کہ فرض ہو گئی نماز, روزے, سب لوگوں سے ملنا جلنا, غمی خوشی میں جانا. اب اس عمر میں آ گئے تو تمہیں وہ بھی کرنا ہے, وہ سب نبھانا ہے. تو حضرت فرمانے کوئی چیز ایسی چھوٹے نہ. اب تقاضا یہ ہے, عمر ہو گئی نکاح کی تو تقاضا یہ کہ نکاح کیا جائے. اپنا والدین کو اس بات کی فکر ہو رہی ہے, نہ اولاد کو. اب اولاد کیا کرے, ماں باپ سے کس طرح کہہ کہ میری عمر ایسی ہو گئی کہ میرا نکاح کیا جائے, بڑوں کا کام ہے. تو اس فکر میں نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے بہت سی برائیاں معاشرے میں جنم کی. حضرت اس کی اتنی توجہ دلا رہے اپنی کتابوں میں, آداب معاشرت میں لکھی اور بیشتری میں لکھی, سب اسی لیے بچوں کو پڑھایا جائے, ان کو اس بات کی تربیت ہو, ذہن سازی ہو. اور یہ نہیں صرف بچوں کی, بڑوں کی بھی. تو حضرت تایا نے تو یہاں تک تعلیم میں کرایا کہ بھی حضرت کی جو کتابیں ہیں آداب کی اور یہ معاشرت کی, وہ بھی پڑھائی جائے روزمرہ زندگی کی, کہ وہ کیسے آئے, تربیت کیسے ہو. تعلیم تو بہت ہو رہی ہے, تو تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں گھروں میں, اداروں میں, مدرسوں میں, اسکول کالج میں سب چھوٹتی چلی آ رہی ہیں. تو جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات سامنے آئے. تو کبھی تقاضا جیسا ہوتا ہے ویسا عمل ہونا چاہیے. اب بچوں کے ذہن سازی کیسے ہو, اور آج کل کے دور میں اللہ اور حدیث کی کیا کچھ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے آج سے 100 سال پہلے جو گزر گئے, آج کل کے زمانے کی نشاندہی کی, کیسے انہوں نے اندازہ تھا. کوئی نجومی تو نہیں تھے, نہ الہام ہو رہا تھا, صرف اپنے بصیرت سے اور روشندشی اور دیکھتے ہوئے اتنا اللہ نے ان کو فہم دے دیا تھا دین کا کہ وہ آگے تک کے دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا. آگے بہت سادہ زمانہ تھا, کوئی دنیا کا ہنگامہ شور شرابہ نہیں تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ آگے 150 سال کے بعد کیا ہوگا. یہاں تک دادا نے موبائل سے پڑھے ان کے کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ڈاکٹر بھی عاجز ہو جائیں گے, سارے حکومت سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوا. اور آج دیکھیں ان کے جانے کے بعد
وہاں سے کتنے سال ہو گئے، 30 سال 50 سال کے بعد یہ کرونا کے وبا آ گئی، پوری دنیا پریشان، سر جوڑ کے بیٹھی ہے، ہزاروں تحقیقات کرنی، دوائیں ایجاد ہو گئیں، مائسی ویکسین. اس وقت آپ سارے موبائل اٹھا کے پڑھ لیں. اب پوری دنیا پریشان کی کون سی بیماری آ گئی، ہر شخص پریشان تھا، ایک خوف کا عالم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خوف سے نکالا. تو یہ بحران ہے، نشاندہی کر رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تمہارا 30 سال کا جب ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے وہ جاتی جائے، اولاد نکل جاؤ، تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور سوائے ہایا کرنے کے. تو اسی لیے اس وقت منع کیا کہ بھائی اتنے ہایا نہیں کیا کرو. کل ایک صاحب آئے تو وہ سکون قلب اب خاطر یہ ہوتی ہے دماغ میں ہے کہ کچھ ان کو کیلے کیوں نہیں کھلائے جائیں اور ڈرائی فروٹ کھلائے جائیں کھانے پینے کا. تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، وہ تھے اور میں 2 آدمی. ہم نے کہا ہم اپنی ایک اور بھی خاطر کرتے ہیں، سکون قلب بدل. تو بھائی 2-3 ملفوظات پڑھے یہ وقت مطالعہ تھا، اور ایک یہ تھا کہ اس کا آگے چلتے رہے پڑھتے رہے کہ بھائی اتنی ہائے ہے نہ کرو. تو وہ پڑھ کے پڑھے گا تو حضرت نے اتنی عام فہم بات لکھی ہے، سب روزوں نے حضرت نے یہ بھی لکھ دیا کہ بھائی اتنے ہائے نہیں کرو، کام کرنے کی کرو جو تقاضا ہے وقت کا. تو بہت اچھا لگا ان کو ملفوظ کر کتاب لے جاؤں. میں نے کہا ایک ہی ہے، ابھی نہ لے جائیں کتاب. تو بات ساری ہے، کیا بات ہو رہی تھی تو وہ نہ قابو پا رہے ہیں. تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہایا نہ کرو، جو وقت ہے جیسا ہے وہ کر لو. تو والد صاحب بتا دیں کہ بچپن کا زمانہ تھا ہمارے، تو ہمارے والد صاحب کے اور بھائی اور خاندانی بہت سے لوگ، تو وبا پھیل گئی ٹاؤن، تو بہت سے لوگ اس میں ختم ہو جاتے تھے اور بہت سخت تھا. اور تانجور میں اس زمانے میں کتاب بھی لکھی ہے، کیا نام ہے پورا نہیں، وہ ٹاؤن پھیلا تھا تو وہ لکھی کہ ہر گھر میں ہو. حضرت کریم صاحب نے بھی ہاں نشر تھی کہ بھائی ہر گھر میں ہوتا. کچھ سال پہلے کریم صاحب نے کہا کہ ہر گھر میں رکھو برکت کے لیے، پڑھو اس کو. تو کوئی تو بات ہی، یہاں ویکسین لگ رہی ہے، حضرت کتاب کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں تعلیم جاتے رہے اور سب نے لی پھر وہ کتاب. تو یہ ہے بحران مسائل کا بتایا. ہماری نظر کہاں جاتی ہے، اسی لیے منع کیا کہ بھائی ہایا نہیں کرو. جب تم بیٹھ جاؤ گے، تم عقل لگاؤ گے، اپنی غور کرو گے، فکر کرو گے دونوں دھیان کے ساتھ، تمہیں سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا. پریشان کب ہوتے ہیں؟ اب آپ وقت جب ہوتے ہیں، یہ جملہ حضرت دادا کا اتنا تھا کہ کب ہوتے ہیں؟ جب ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہائے کرتے ہیں. تو اس سے نکلنا ہے اور اپنی زندگی کو اس نہج پہ لے کے آنا ہے. تو اسی لیے شروع مضمون کے تقوی والی زندگی کا ذکر کیا کہ تم متقی ہو، تم ہو متقی، تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. تم دیکھو تو دراصل عمل کرنا شروع کرو، کیسے تمہیں تقوی مل جائے گا، تمہاری زندگی کیسی ہو جائے گی. تو اس دوڑ میں شامل ہو جاؤ گے، جو پوری تیاری کے ساتھ اس دوڑ میں آتے ہیں. تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، والدین کے ساتھ سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، محلے والوں کے ساتھ، خاندان برادریوں کے ساتھ، یہ غمی خوشی میں ان کے، یعنی یہاں تک کہ جب والدین دنیا سے چلے ہیں تو ان کی جو 2 احباب ہیں ان سے ویسے تعلق رکھنا. تو کیا کچھ سکھا دیا، تو ہم اس سے غافل ہو گئے، تو حوات وقت ہو گئے. اب کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں، کہاں جائیں، کیا کریں. ایسا نہیں ہے. اکثر والد صاحب کے پاس لوگ آ جاتے ہیں، کوئی جگہ بتا دیتا ہے نہیں کہاں جائیں، بھائی سب دوران نہیں چلے ہوں. اللہ کچھ تو اصل میں ہم اپنی کمزوریوں سے وجہ سے نہیں کر پاتے، کوئی غفلت سے نہیں کرتے، تو بہت کچھ کر کے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے جو ہم سے چھوٹے جا رہے ہیں. تو اسی لیے توجہ دلائی جا رہی ہے قرآن کی کا شروع کا ملفوظ تھا کہ بھائی تم اٹھ کے کھڑے ہو، اور اگر لیٹے ہو تو بیٹھو اور کھڑے ہو جاؤ اور اس پہ عمل کرنا شروع کرو. بہت جلدی قابو پا سکتے ہو، کیونکہ ابھی تک تمہیں دھیان نہیں تھا. جس دن تمہیں اس بات کا خیال ادراک ہو گیا کہ ہمیں بس ہماری کمزوری کو بتائیے، ہم اس کو دور کر سکتے ہیں،
تو تم لگ جاؤ گے ایک دن، یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ تم چل پڑو گے. وہ کب چل پڑو گے؟ جب تمہیں ہائے کرنا چھوڑ دو گے، دونوں دھیان ہو جائے گا تمہیں. جب یہ نصیب ہو جائے گا تمہیں، تم دیکھنا تمہاری رفتار بدل جائے گی. اور وہ لوگ آپ سب موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کیا کچھ کرا اور اب کیا کچھ سب کو حاصل ہے. اللہ تو جیسا وقت تقاضا دادا ہے کہ اس تقاضے کو پورا اگر ہم کرنا سیکھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اتنی ہمت ہے، ہمت ہی ہمت ہے. اور سب اپنے شعبوں میں لگے ہوئے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لگا ہو اور وہ اس کو مقام نہ ملا ہو، صرف لگنا چاہتی ہے. حضرت کی بات جب آئی تو سارے عالم سے جس پیشے میں تھے، جس جہاں اپنے کام کر رہے تھے وہ اپنا کام بھی کرتے تھے. حضرت نے یہاں تک کہا کہ اپنے کام میں اتنا انہماک ہو کہ اپنے اس کام کو بھی عروج تک پہنچانا ہے. ایسا نہیں کہ تم ہمارے پاس آنے لگے تو تم اپنا وہ کام چھوڑ دو. یعنی اس کا بھی اتنا دھیان دلایا، اس میں بھی اتنی مہارت کرائی کہ تم اس کو بھی اپنے عروج تک پہنچاؤ اور اس کام کو بھی عروج تک پہنچانا ہے. تو وہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو بنانا. اور عجیب بات اس میں مذاق شامل تھا، یعنی تو کہ پہلے مٹانا ہے اور مٹا کے پھر بنانا ہے. لوگ سمجھتے کہ بہت مشکل کام ہے، وہ تو بہت ہی آسان تھا کہ جتنا آپ مٹتے چلے جاؤ گے اور اتنا ہی بنتے چلے جاؤ گے. یہ خاص جملہ ہے کہ جب جتنا مٹتے چلے جاؤ گے اتنا ہی بنتے چلے جاؤ گے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بہت بھاری گزر رہی تھی اور بہت بھاری تھی. تو حضرت نے تو بہت مختصر اور بہت ہی آسان نسخے کر دیے کہ تم جتنا اپنے آپ کو مٹاؤ گے تو تمہیں بننا آسان ہو جائے گا. بھیا کہیں مکان بنانے چلے، وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی، اب اس کے اوپر کیسے تعمیر ہوگی؟ تعمیر تو زمین ہموار چاہیے نا. تو پہلے اپنا آپ کو مٹا لو، ہموار کر لو، پھر دیکھو کہ تیزی سے منزلیں طے ہوں گی. اللہ تو ہم اس میں ہائے نہ کریں اور کام میں لگ جائیں تو پھر بہت تیز رفتاری ہوگی. اللہ تو حضرت نے آگے اپنے ملفوظات میں اس کتاب میں فرمانا ہے کہ دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جن خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ دنیا مومن مسلمان کے لیے جن خانہ اس طرح ہے کہ مسلمان اگر بادشاہ بھی ہو پھر بھی اس کو دنیا فانی سے خطرہ رہتا ہے. کہیں گناہ میں پھنس جانے کا کہیں ڈر ہے، کہیں ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر ہے، کہیں موت کی سختی کا ڈر ہے، کہیں خبر کے عذاب کا ڈر، کہیں آخرت میں حساب و کتاب کا ڈر. یہ واقعات ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں. پھر زندگی کا مزہ مسلمان کو کیسے آئے کہ گناہ کر کے پھر چڑھتا ہے، بس دیر خانے کی طرح. اس میں آرام نہیں ہوتا. اسی لیے مسلمان کو دنیا میں آرام نہیں ہوتا، یعنی خدا کے ڈر سے آزاد نہیں ہوتا. اور کافر کے لیے دنیا اس لیے جنت ہے کہ وہ آخرت کو اور رسول اللہ اور رسول کے حکموں کو نہیں مانتا. بے فکری سے جو دل آتا ہے کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، جس طرح بھی دنیا کا عمل ملتا ہے وہ حاصل کرتا ہے. نہ موت کی سختی کا ڈر ہے، نہ قبر کے عذاب کا ڈر، نہ آخرت کی حساب کو کتاب کا ڈر، نہ دوزخ میں چلنے کا ڈر.